جب آخر زمانے کے بارے میں ہماری عقائد جہان کے اقوال آپ دیکھیں گے انسان حیران ہو جائے گی۔ کبھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علماء کے بارے میں فرماتے ہیں آخر زمانے میں علماء کرام پر ایسے وقت آئے گی کہ سونے چاندی کے مقابلے میں موت کو پسند کریں گی۔ میرے آقا نے فرمایا جب آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی کام کرتی ہے تو آخر زمانے میں آپ پر ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ آپ کی بات نہیں سنیں گے، نہیں مانیں گے۔ رسول اللہ سے بعض صحابہ نے پوچھا اس زمانے کے بارے میں، اگر ہم اس زمانے میں زندہ ہوگی اے میرے آقا ہم کیا کریں گے؟ میری نبی نے فرمایا دع امر العامہ، آپ چھوڑو، عام لوگوں کو چھوڑ دو۔ اس زمانے میں آپ کو صرف اپنی زندگی کا فکر ہوگا، اپنے ایمان کا فکر کرو، اپنے عقیدے کا فکر کرو۔ میرے رسول نے یہ فرمایا۔ آج وہ زمانہ ہے کسی کو بات کرو نہیں مان، آپ کی نہیں مانوں گا۔ مولوی کہے اے بھائیو یہ قرآن حدیث مذاق نہیں ہے، یہ کوئی عالم سے پڑھنا چاہیے، تو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ اس نے اپنے کاروبار کے لیے کہا۔ یہ جو ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ تھی، انہوں سے ایک شخص نے ایک سوال پوچھا کہ علماء ممبروں پر ائمہ کرام کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ آپ نے کہا کہ قرآن حدیث ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد حفظ اللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ لوگ بھی مولوی بن جائے نا، مولوی کو آپ نے کیوں پروفیسریٹ کیا ہے، آپ بھی ایسا ہو جائے، مولوی کو دین کا عہدہ آپ نے کیوں دیا ہے؟ مطلب یہ کہ جو ائمہ کرام ہے یہ فضول۔ آج لوگوں کو کہوں کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ امام ابو حنیفہ نے ایک دین لے کر آیا ہے، اسی دین پر امام ابو حنیفہ ہے جس پر صحابہ تھی۔ جیسا کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کیسے مسائل نکالتے ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا پہلی کتاب اللہ، پھر اس کے بعد سنت رسول، پھر صحابہ کرام کے اقوال۔ یہ کوئی اور دین ہوا یا اس اللہ کا دین ہوا جو رسول اللہ نے لے کر آیا، صحابہ کرام نے پلایا، ائمہ کرام نے محفوظ کر کے لکھ دی۔ لیکن بعض علماء ایسے اٹھے گئے جو اس اسلافی دین کے بارے میں بات کرتے۔ نبی نے یہ بھی فرمایا آپ اس وقت میں فتنوں کا شکار بنیں گے جب آپ کو اپنے اکابر پر غلط گمان پیدا ہو جائے، یعنی آپ کی نظر میں اس کا عزت لوٹ جائے، آپ لوگ پھر شکار بنیں گے فتنوں کی۔ رسول اللہ نے ایک ایسا حدیث میں ایک ایسا جملہ فرمایا ہے کہ انسان اگر سوچ کرے تو ساری شبہات ختم ہو جائے گی۔ کیا فرمایا ہمارے حبیب رسول اللہ نے؟ اس نے فرمایا کہ آپ پر جب فتنوں کا دور آئیں گے، آپ اس بات میں میرے ذہن کے مطابق میں کہتا ہوں کہ مشکوک بن جائیں گے، آپ مشکوک ہوں گے کہ میں کس راستے پر جاؤں۔ رسول نے کیسا فرمایا کہ منکر جو آتا ہے، جو آپ نہیں جانتے پہلے سے اور اس دور میں آئے گا، اس کو چھوڑ دو، اور جو کام پہلے سے آپ کرتے تھے اس کو مضبوطی سے رکھ دو اپنے پاس، اس پہ عمل کرو۔ یہ ایک جملہ تمام فرقواریت کے خاتمے کے لیے کافی، آپ اس پر فیصلہ کرتی۔ نبی نے فرمایا مشکات شریف باب الامر بالمعروف کو کھول دو، حدیث کے اندر یہ حصہ الفاظ موجود ہے۔ نبی نے فرمایا جو نیا آئے گی اس کو چھوڑ دو، جس پر آپ تھے
آپ کو معلوم ہے پہلے سے، آپ کے علم میں تھا، آپ کے عمل میں تھا، یہ میں تشریح کرتا ہوں، اس کو رسول نے فرمایا کہ اس راستے پر چلو۔ فتنے کے دور میں آپ کے سوال کا جواب ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن یہ بات جو اس نے کہا تھا کہ مولوی کو آپ نے کیوں یہ عہدہ دیا ہے، ہر شخص اپنا نکاح، میں بھی مانتا ہوں ہر شخص نکاح پڑھ سکتا ہے، ہر شخص اپنا جنازہ اپنے باپ کا اپنی بیٹی کا خود پڑھی تو بہتر ہے، لیکن مولوی تو میرے اللہ نے الگ کر دیا ہے، اس قرآن میں موجود ہے۔ ایک گروپ جائے جہاد کری، دوسرا گروپ فقہ حاصل کری، یہ تو اللہ نے کہا ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا خیرکم کم جمع ہے، بہتر تم میں وہ ہے جو قرآن سیکھ اور دوسروں کو سکھائے، قرآن سمجھائے دوسروں کو، خود سمجھے، یہ میرے نبی نے فرمایا۔ تو پھر تو مولوی رسول اللہ نے اس عہدے پر قائم رکھا کہ بہتر تم میں وہ ہے جو قرآن کو سیکھے، سکھائے، سمجھے، دوسروں کو سمجھائے، تم میں بہتر ہوئے۔ تو ڈاکٹر صاحب کہ اس بات سے میرا اتفاق کبھی بھی نہیں ہے۔ جہاں تک آپ لوگ اماموں کی بات کرتے ہو تو ائمہ کرام کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے۔ دیکھو ڈاکٹر صاحب کو تو چھوڑ دو، اس کا اپنا بات اپنی جگہ پر ٹھیک تھا، میں مانتا ہوں،